بے زبانی زبان نہ ہو بے زبانی زبان نہ ہو جائے، ملکہ پکراج۔ آپ بھی تھی۔ استاد ممن خان۔ استاد ممن خان ناچ نرت بھاؤ میں بہت مشہور تھا۔ اس کی ساری زندگی ریاستوں کی ملازمت کرتے ہی گزری تھی۔ بڑی کوشش سے استاد ممن خان کو بلایا، اسے گانا سنایا۔ گانا سن کر بہت خوش ہوا۔ عمر چھوٹی، سر تال میں پکی، سکھانے پر آمادہ ہو گیا۔ ماں نے یہ کہا کہ جب ہم کسی لائق ہوں گے ساری عمر آپ کی خدمت کریں گے۔ اگر اس کو یہ فن آ گیا تو پنجاب میں آپ کا نام ہوگا۔ معمولی تنخواہ پر سکھانے کے لیے راضی ہو گیا اور شاگرد بنا لیا۔ بلا ناغہ 10 بجے آتا اور 1 بجے تک سکھاتا، کھانا کھا کر چلا جاتا۔ شام کو گانے کی پریکٹس ہوتی، صبح سے شام تک کوئی نہ کوئی تعلیم جاری رہتی۔ کوئی ہم عمر نہ تھا جس کے ساتھ ہنسی مذاق یا کھیل تماشا ہو سکے۔ کوئی تفریح نہ تھی، صرف فسانہ آزاد، وہ بھی چوری سے۔ استاد ممن خان نے دل لگا کر سکھانا شروع کر دیا۔ مہینوں کا کام دنوں میں، سالوں کا مہینوں میں۔ ممن خان کی عمر 70 یا 75 کی تھی۔ کالا رنگ، موٹی موٹی آنکھیں، بڑی بڑی مونچھیں، گالوں پر بالوں کے بڑے بڑے گچھے، دونوں گالوں پر سیاہ چھائیاں، فربا جسم، گول پیٹ باہر نکلا ہوا، آنکھوں پر چشمہ۔ جس وقت سکھانے کے لیے گت بناتا معلوم ہوتا جیسے آسمان سے پری اتر آئی ہے۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح بیہودہ ڈانس نہیں ہوتے تھے۔ لوگ اس کو پسند کرتے، معلوم ہو کہ ناچنے والا پانی پر تیر رہا ہے۔ محنت اس چیز کی ہوتی کہ تیز سے تیز لے میں بھی سوائے پاؤں کے اوپر کے جسم کو جنبش نہ ہو۔ اگر ناچنے والے کا اوپر کا جسم جنبش کرے تو لوگ کہتے ہاتھی کا ناچ ہے۔ اچھے ناچنے والے اتنی تیز لے میں ناچتے کہ طبلے والا ہار جاتا، مگر اتنی تیز لے میں بھی تمام جسم پر کنٹرول ہوتا۔ چہرے پر مسکراہٹ، ہاتھوں اور آنکھوں سے نرت بھاؤ، جسم اتنا ہلکا جیسے پانی پر تیر رہے ہیں، چہرے سے یہ ظاہر نہ ہو کہ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ناچ کے بعد ٹھمری گائی جاتی، جس کے نرت بھاؤ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ختم نہ ہوتے۔ مثال کے طور پر ایک ٹھمری کے بول تھے، سب دن نہیں ہوتے ایک سما، یعنی ہمیشہ ایک جیسا وقت نہیں رہتا۔ سب سے پہلے موسم، کبھی گرمی کبھی سردی۔ سردی جیسی دکھانی ہو تو سردی سے کپ کپی دکھانا، آگ تاپنی، کپڑا لے کر سمٹ کر بیٹھنا، بارش سے کپڑے بھیگنے، بجلی کی کڑک سے ڈرنا، کبھی اندھیرا کبھی سویرا۔ بچے کا پیدا ہونا، ماں کا پیار، نہلانا، سجانا، گود میں لے کر کھلانا، کپڑے میں لپیٹ کر سلانا، سیر کرانا، اس کی شرارتیں دیکھ کر خوش ہونا۔ جب جوانی آئے تو مونچھوں کو تاؤ دینا، اکڑ کر چلنا، آئینہ دیکھنا، پگڑی باندھنا، پوشاک پہننی، تلوار باندھنی، گھوڑے کی سواری، گاڑی میں بیٹھنا، اپنے آپ کو طاقتور دکھانا، عیش و عشرت میں پھنسا ہوا دکھلانا، شراب پینی، مار پیٹ کرنی، لوگوں میں پیسے بانٹنا۔ اس کے بعد بڑھاپا، کمزور، نحیف، لاغر، لاٹھی پکڑ کر بمشکل چلنے کی کوشش کرنا، کمر جھکی ہوئی، چلنے پھرنے سے عاجز۔ پھر امیری غریبی، امیری میں راستے چلتے پیسے بانٹنا، اچھے کپڑے، سر پر کلقی، گلے میں کنٹھا، کمر میں تلوار، پوری عمارت دکھا کر غریبی دکھانی، پھٹے ہوئے کپڑے، نہ گھر نہ گھاٹ، نہ کھانا پینا، لوگوں کی نفرت، سردی سے ٹھٹھرنا، آگ سینکنا، آنکھوں سے دکھائی نہ دینا، دونوں ہاتھ پھیلا کر گدا کرنا۔ یہ سب کچھ ہاتھوں اور آنکھوں سے بتانا پڑتا تھا، چہرے پر ایسے تاثرات پیدا کرنے کہ دیکھنے والے کو یہ پتہ چلے سب کچھ اس پر گزر رہا ہے۔ جس وقت گدا کی نوبت آتی تو ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ناچ کی بہت پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ جس طرح گانے میں سارے گاما پادھا نیسا ہوتا ہے، اسی طرح ناچ میں تا تھے تت ہوتا ہے۔ یہی تتکار تیز لے میں کم از کم 1 گھنٹہ کرنی پڑتی تاکہ تمام جسم پر کنٹرول ہو جائے۔ جب پاؤں اور جسم پر کنٹرول ہو گیا
تو استاد نے توڑے اور گتیں شروع کروا دیں۔ ہر روز 15-20 منٹ گت باندھ کر ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر سانس روک روک کر تاتھئی تتکار کرنی پڑتی۔ پاؤں سے ناچنا آسان ہوتا، مگر سانس روک کر اور ہاتھوں سے ایک پاؤں پکڑ کر کھڑا رہنا بہت مشکل ہوتا۔ یہ آدھ گھنٹہ ایسا مشکل گزرتا کہ تمام بدن چور چور ہو جاتا، مگر 2-3 مہینے میں ہی یہ سب چیزیں آسان ہو گئیں۔ اتنی پریکٹس ہو گئی کہ طبلے والا تھک جاتا۔ اب صرف لمبے لمبے آڑے میں لکھ کر زبانی یاد کر لیتی، استاد پاؤں سے سکھا دیتا۔ ٹھمری کے نرت بھاؤ بھی شروع ہو گئے، اس لیے استاد ممن خاں کی 4 گھنٹے تعلیم جاری رہتی۔ استاد کو باتیں کرنے اور گپے مارنے کا بہت شوق تھا، ایسی گپیں کہ بے وقوف سے بے وقوف کو بھی پتہ چل جاتا یہ صاف جھوٹ بول رہا ہے، مگر مجھے اور سازندوں کو بڑے ادب سے سننا پڑتا۔ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے۔ اس کا تکیہ کلام تھا، سلامت بٹیا یہ ان گنہگار آنکھوں کا چشم دید واقعہ ہے۔ واقعات اس طرح کے سناتا۔ سلامت بٹیا ایک دن ایک گاؤں میں گیا، گرمیوں کے دن، جون کا مہینہ، 12 بجے کا وقت، چلچلاتی دھوپ، ایک بڑ کا پیڑ، اس کی گھنی چھاؤں کی وجہ سے درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ غور سے پیڑ کو دیکھا تو اس کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، حد نظر تک کوئی جڑ ختم ہوتی نہ دکھائی دیتی۔ میں بہت حیران ہوا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ السلامت بٹیا یہ ان گنہگار آنکھوں کا چشم دید واقعہ ہے۔ میری حماقت دیکھو کہ اس شدت کی گرمی میں بھی ضد میں آ گیا، بلا سوچے سمجھے یہ طے کر لیا کہ یہ معلوم کر کے ہی چھوڑوں گا شاخ کہاں ختم ہوتی ہے۔ اس وقت جوان تھا، جوانی اندھی ہوتی ہے، شاخ پکڑ کر چل پڑا۔ السلامت بٹیا سوچو میں کتنے میل چلا؟ میں نے سر کے اشارے سے بتایا، پتہ نہیں۔ تو بٹیا سنو، 4 میل۔ تیز دھوپ، پسینے میں شرابور، باوجود جوانی کے ہمت ہار گیا، خطرہ پیدا ہو گیا بے ہوش ہو کر نہ گر جاؤں۔ قسم قرآن کی یہ کمبخت شاخ 4 میل کے بعد بھی ختم نہ ہوئی۔ اسی طرح کی ہر روز 2-3 کہانیاں سناتا۔ اس کی عمر تمام راجے مہاراجوں کی ملازمت میں ہی گزری تھی، زیادہ تر گوالیار، جے پور اور ادھے پور میں رہا۔ گوہر جے پور والی بھی اس کی شاگرد تھی۔ دہلی میں 2 بہنیں دونی اور چونی بہت مشہور تھیں۔ مشہور تھا کہ ان کی ڈیوڑی پر ہاتھی جھولتے تھے۔ ویسے تو یہ محاورہ ہے، مگر ان کے گھر سچ مچ مغلوں کے زمانے میں ہاتھی بندھا ہوا تھا۔ چونی بدصورت تھی، دونی بہت خوبصورت تھی۔ دونی کی بیٹی بھی ممن خاں کی شاگرد تھی۔ مجھے ان کے گھر لے گیا اور انہیں بتایا، دیکھو یہ چھوٹی سی عمر میں کتنا اچھا ناچتی ہے۔ دونی چونی 70-75 کے لگ بھگ تھی، بیٹی بھی تقریباً 40 کی ہو چکی تھی۔ اس کا ناچ 1-2 دفعہ محفلوں میں دیکھ چکی تھی، ذرا موٹی تھی مگر نرت ناچ میں کمال تھی۔ استاد نے میرا ناچ نرت سنوایا، بہت خوش ہوئی اور کہا، یہ تو انسان ہے، اگر آپ چاہیں تو پتھر کو بھی سونا بنا سکتے ہیں۔ دونی چونی کا ایک بیٹا تھا جس کا ذکر دیوان سنگھ مفتون نے بھی اپنی کتاب میں کیا ہے۔ اس نے امرتسر کی کسی گانے والی عورت سے شادی کی۔ اس عورت کی پہلے ہی 2 لڑکیاں تھیں۔ بڑی لڑکی مہاراج گوالیار کے پاس ملازم تھی، چھوٹی لڑکی نے کچھ دیر گانا بجانا کیا۔ اسے ایک شخص ملا، دیکھتے ہی دل و جان سے فدا ہو گیا۔ پارٹیشن سے پہلے گوالیار اپنی بہن کے پاس تھی۔ یہ شخص گوالیار گیا، مہاراج نے شاید 1 لاکھ یا 2 لاکھ شادی کے لیے دیا۔ یہ شخص فلموں کا کام کرتا تھا، بہت شریف اور اچھا انسان تھا۔ یہ دونوں لڑکیاں اب لاہور میں ہی ہیں۔ پارٹیشن کے بعد گوالیار والی بھی یہیں آ گئی تھی۔ چھوٹی بہن کا خامد اب مر چکا ہے۔ اس کی بیوی نے لاہور میں بوتیک کی دکان جو خامد کے زمانے میں ہی کھولی تھی اب بھی ہے۔ بچے بھی جوان ہیں۔ لڑکیوں کی ماں مسلم ٹاؤن ہمارے گھر کے پیچھے ہی اپنے خامد کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ لڑکیاں ماں کو ملنے میں خاص احتیاط برتتی، کبھی کبھار رات کو ملنے آتی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ کون ہیں۔ دونوں اچھے خاندانوں میں تھیں،
خدا معلوم لوگوں کو اپنا کیا خاندان بتاتی ہوں گی۔ جب تک ان کی ماں خاوند کے ساتھ ہمارے گھر کے پیچھے رہی، کبھی دن کی روشنی میں ملنے نہ آئیں۔ ممن خاں کی سوائے خاطر تواضع یا زبانی جمع خرچ کے کوئی خاص تنخواہ نہ تھی، مگر اس زمانے اور آج کے استادوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اگر ان کو کوئی ذہین شاگرد مل جاتا تو کوشش کرتے جلد سے جلد ہمارا فن حاصل کرے، تاکہ ہمارا دور دور تک نام ہو، لوگ تعریفیں کریں کہ تھوڑے سے تھوڑے عرصے میں کیا سے کیا بنا دیا۔ آج کل اول تو استاد خود علم سے بے بہرا ہیں، کسی استاد سے کچھ نہیں سیکھا، کوئی پوچھے تو جھٹ کہہ دیتے ہیں کہ اپنے والد سے سیکھا ہے۔ خود اچھا گا لینا دوسری بات ہے، سبق اور چیز ہے۔ خان صاحب توکل حسین یا وحید خان، ان کے پاس سبق تھا، ان کے اپنے گانے میں کوئی مزہ نہ تھا، مگر علم کے بادشاہ تھے۔ آج کل جو تھوڑا بہت گاتا ہے کبھی نہیں چاہتا کہ کسی اور کو کچھ حاصل ہو، سب بدنیت اور کنجوس۔ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اگر اس چیز کو عام لوگوں میں نہیں پھیلائیں گے تو آہستہ آہستہ کلاسیکی موسیقی ختم ہو جائے گی، لوگ مغربی انداز میں ڈانس کر کے گاتے رہیں گے۔ لاہور میں ایسے ادارے بھی ہیں جو 40 سالوں میں ایک بھی شاگرد میدان میں نہ لا سکے۔ حکومت کا لاکھوں روپیہ برباد ہوا، مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ ممن کی 75 سال عمر تھی، پیدل اپنے گھر سے آتا، 5 گھنٹے میرے ساتھ مغز مارتا، دن رات کوشش کرتا، میں اتنا کچھ سیکھ لوں کہ دنیا دیکھ کر دنگ رہ جائے، کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ خالہ اور خالو بھی کافی مدد کرتے، کچھ گانا سننے بھی آ جاتے، اچھا بھلا گزارا ہو جاتا۔ خالو جب لاہور جاتے تو خالہ 2-3 روز کے لیے ہمارے پاس آ جاتی۔ مکان بھی 3-4 کمروں والا لے لیا، محلے میں سستے مکان مل جاتے تھے۔ خالہ کو میرا گانا بہت پسند تھا، جو گانا اسے پسند آتا فوراً روپیہ 2 انعام دے دیتی۔ جب آتی امانت علی بھی ساتھ آتا، بس میرے لیے دن عید اور رات شب رات ہو جاتی، اچھے اچھے کپڑے سلواتی، میری پسند کے کھلونے خرید کر دیتی۔ ایک اور استاد کا اضافہ۔ میں بتا چکی ہوں کہ خالہ بہت خوبصورت تھی۔ سردیوں میں 5 بجے شام کو جب گانے کی تعلیم شروع ہوتی تو ایک آدمی دلائی اوڑھ کر زینے میں آ کر بیٹھ جاتا اور خالہ کی طرف دیکھ کر اللہ اللہ کہتا رہتا، ساتھ ہی زارو قطار روتا، آنسو پر نالے کی طرح بہتے۔ فقیر سمجھ کر اسے کہتے اندر آ جاؤ۔ 2-4 روز کے بعد اندر آ گیا، جہاں جوتے اتارتے تھے وہاں بیٹھ گیا، گانا سن کر روتا رہتا۔ ایک دن اس نے نعت لکھ کر دی کہ یہ سنا دو، جیسی بھی اچھی بری دھن بنی اسے سنا دی۔ سن کر خوش نہ ہوا، بلکہ بار بار لفظوں کی غلطیاں نکالتا رہا۔ اسی طرح کبھی غزلیں کبھی نعتیں گانے کے لیے فرمائش کرتا، مگر ہمیشہ غلطیاں نکالتا۔ دل میں سخت ناراض ہوتی کہ جب اسے پسند ہی نہیں آتا تو کیا مصیبت ہے، ہر روز مجھ پر ہی مہربانی ہوتی ہے، کسی اور سے جا کر سنے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں سے پتہ چلا یہ کسی بڑے کالج میں پروفیسر ہے اور وارسی طریقے کے ابتدائی دور میں ہے۔ لکھنؤ کے پاس دیوا شریف گاؤں ہے جہاں حضرت سید وارث علی کا مزار ہے۔ یہ بہت بڑے بزرگ اور عالم فاضل تھے۔ ان پر بہت لمبی چوڑی کتاب چھپی ہوئی ہے جس میں ان کے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ ہزاروں وارسی ہر سال عرس پر جمع ہوتے ہیں، سب وارسی پڑھے لکھے، ادیب، شاعر، BA MA ہوتے ہیں، جیسے بیدم وارسی جن کی بہت غزلیں اختری نے بھی گائی ہیں۔ جو مرید فقیر بنتے ان کو بڑے درجے طے کرنا پڑتے، مگر عام دنیا داروں کے لیے صرف یہ حکم تھا کہ سب سے پیار کرنا سیکھو، پیار سے ہی خدا ملتا ہے۔ مگر فقیر بننا بہت مشکل تھا، اس کے لیے مختلف منزلیں طے کرنا پڑتی۔ سب سے پہلے یہ حکم تھا کہ چھوٹے بچوں سے پیار کرو، پھر چھوٹی لڑکیوں سے، اس کے بعد جوان کنواری لڑکیوں سے، پھر شادی شدہ عورتوں سے۔ شرط یہ تھی کہ دور سے دیکھ کر عشق کرو، ہاتھ نہ لگاؤ۔ جو ان تمام مرحلوں سے پاک صاف گزرتا تو وہ فقیر بن سکتا تھا۔ تمام زندگی احرام باندھ کر گزارتا، گلے میں قمیض یا پاؤں میں جوتا پہننا منع تھا، صرف لٹھے کی چادر، زرد یا نیلی جو پسند ہو، ایک رنگ چن لیتے، کمر میں باندھ کر ساڑھی کی طرح لپیٹ لیتے۔ تمام زندگی سوتے جاگتے ایک ہی رنگ میں رہتے، چارپائی پر سونا،
سر کے نیچے تکیہ رکھنا، پاؤں میں جوتا پہننا منع تھا، نہ کسی سے سوال کرنا، نہ پاس پیسہ رکھنا، صرف حج جانے کے لیے پیسہ پاس رکھنے کی اجازت تھی۔ ہمیشہ خدا کے بھروسے رہنا، 5 وقت نماز روزے کے پابند، قرآن شریف کی تلاوت، جاندار چیز پر سواری نہ کرنا، تمام زندگی مجرد رہنا۔ فقیری کے لیے یہ سب چیزیں ضروری تھیں۔ جو یہ چیزیں نہ کر سکے وہ دنیا دار ہی رہے۔ جو میری تعلیم میں دلائی اوڑھ کر آئے تھے، کسی اچھے کالج کے پروفیسر تھے، اردو، فارسی، عربی، انگریزی، ترکی اچھی طرح سے بول بھی سکتے اور لکھ پڑھ بھی سکتے۔ ڈاکٹر انصاری کے ساتھ 2 دفعہ وفد کے ساتھ باہر بھی جا چکے تھے۔ بڑے عالم فاضل، پارسی طریقے کے ابتدائی دور میں تھے۔ گانا سننے روز آتے اور خالہ کے عاشق بھی بن گئے۔ خالہ کا گھر بھی دیکھ لیا، وہاں بھی ہر روز حاضری دیتے، خالہ کو دیکھتے رہتے، گرمی ہو تو ہاتھ کے پنکھے سے ہوا دیتے۔ خالو بھی ان کا بہت معتقد ہو گیا اور بہت عزت کرتا، مگر بیٹا یعنی امانت علی خوب مذاق کرتا۔ وہ کہتا، مولانا ایک بات تو ایمانداری سے بتاؤ کہ اندر کون سی مشین لگوائی ہے جس سے اتنا پانی آنکھوں سے بہتا ہے۔ جب خالہ ہمارے پاس آتی تو یہ رات کو کافی دیر تک بیٹھے رہتے۔ ان کا نام تفضل حسین وارسی تھا، بڑے حسبی نسبی اور سید تھے۔ ویسے تو ہر روز شام کو چھٹی ہونے پر آتے، مگر جب کالج میں چھٹیاں ہوتی تو تمام دن ہمارے گھر ہی رہتے۔ ہمارے گھر کبھی کچھ نہ کھاتے، کئی دفعہ مجبور کیا، مٹھائی، فروٹ، شربت، کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاتے۔ کئی بار صبح 9 بجے سے لے کر رات کے 10 بجے تک بغیر کچھ کھائے پیے گزار دیتے۔ خالہ کو 1 منٹ آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے۔ اگر وہ کسی سے پانی مانگتی تو جھٹ گھڑے سے پانی لے آتے۔ اگر اٹھنے کا ارادہ کرتی تو دوڑ کر جوتیاں آگے رکھ دیتے۔ جب دوپہر کو سوتی تو ہاتھ کا پنکھا لے کر بیٹھ جاتے۔ خالہ کو سخت چڑ ہو گئی، ایسی بیزار ہو گئی کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ یہ کبھی نظر نہ آئے۔ سب سمجھاتے، تمہارا کیا بگڑتا ہے، اس کی اپنی منزل ہے، مگر وہ سچی تھی۔ تمام دن ہر وقت ایک ہی شکل آنکھوں کے سامنے رہے۔ اپنے گھر جاتی تو وہاں بھی یہی حال۔ خالو نے بہت کوشش کرنی، مجبور کرنا کہ کچھ کھائے پیے، مگر کسی چیز کو ہاتھ نہ لگاتا۔ ہم سب حیران تھے، کیسے صبح سے شام تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتا ہے۔ جب والدہ کو پتہ چلا کہ یہ بہت عالم فاضل ہے تو بہت عزت کرنے لگی۔ مولانا کو میری آواز بہت پسند تھی، 1-2 نعت یا غزل ضرور دیتے، جب سناتی تو ہر لفظ پر اعتراض ہوتا۔ والدہ نے بڑی عاجزی سے کہا، آپ 1-1.5 گھنٹہ پڑھا دیا کریں۔ اس نے عربی اور اردو پڑھانی شروع کر دی۔ عربی پڑھنے سے میں نے انکار کر دیا، صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے عربی کی سمجھ نہیں آتی، نہ میرا دل چاہتا ہے۔ عربی لفظی ترجمے کے ساتھ پڑھانا چاہتا تھا۔ اب افسوس ہوتا ہے، کاش میں عربی پڑھ لیتی۔ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے ایسا اچھا موقع گنوا دیا، مگر گیا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ پہلے مجھے نعت پڑھاتا، شعر کا پورا مطلب سمجھاتا، ہر لفظ صحیح کرواتا، خاص طور پر قاف اور کاف۔ اگر کاف نہ آتا تو گلے پر انگوٹھا رکھ کر زور سے دبا کر کہتا، اب بولو۔ مجھے اتنا برا لگتا، دل چاہتا اسے جان سے مار دوں۔ قاف، عین، ہے اور سے پر بہت زور تھا۔ جب پڑھنے سے تسلی ہو جاتی تو حکم ہوتا، گا کر سناؤ۔ جب گاتی تو یہی کہتا، جب پڑھنے میں لفظ ٹھیک کہتی ہو تو پھر کیا وجہ ہے کہ گانے میں لفظ بگاڑ دیتی ہو۔ ایک ہی شعر کو بار بار سنتا، نہایت آرام سے کہتا، ہائے اتنی اچھی آواز میں کیسے لفظ کا ستیہ ناش کرتی ہو۔ جب اس سے بھی تسلی نہ ہوتی تو اس لفظ کو میری نقل کر کے گا کر سناتا، حالانکہ نہ گانا آتا نہ سرتال۔ میں گا گا کر اکتا جاتی، مگر اس کی کسی طرح تسلی نہ ہوتی۔ یہی کہتا کہ کیا گانے میں لفظ اور ہو جاتا ہے۔ مجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی، یہی سوچتی رہتی، یا اللہ یہ بلا کہاں سے چمٹ گئی، یا خدا اس سے نجات دلا۔ مگر وہ ہر روز بلا ناغہ حاضر ہو جاتا۔ اب کچھ غلطیاں کم ہوتی، پھر بھی 2-3 لفظ ہو ہی جاتے۔ کوئی لفظ غلط ہوتا تو زور سے ہائے کہتا، جیسے سانپ نے ڈس لیا ہو۔ کہتا، میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میں نے دل میں کہنا، خدا کرے تیرا کلیجہ پھٹ جائے۔ غصے سے میرا ایسا خون کھولتا
ہر روز دعائیں مانگتی، یا اللہ یہ بیمار ہو جائے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے، اس کو پاگل کتا کاٹ جائے، ہمارے گھر نہ آئے۔ صبح 3 گھنٹے ممن خاں کی تعلیم، پھر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گانے کی، شام کو غزلیں اور نعتیں، بجائے شاباش کے غلطیاں ہی غلطیاں، ایسے مت کہو ویسے مت کہو۔ والدہ کے خوف سے سوائے اس کے کہ بددعائیں دوں اور کیا کر سکتی تھی، ورنہ مجھے ایسی نفرت تھی کہ 5 منٹ بھی دیکھنا گوارا نہ کرتی۔ ہرے بھرے اور حضرت نظام الدین اولیاء کی کئی بار منتیں مانی، مگر وہ ہر روز خیر خیریت سے وقت پر پہنچ جاتا۔ رہ رہ کر جموں یاد آتا، کیا عیش تھی، پھپھو نکی، خالہ، باپ، بلکہ پڑھانے والا استاد بھی یاد آتا، باپ پر بھی پیار آتا۔ وہاں بھی سارا دن کام کرتی تھی، مگر دہلی والا حال نہیں تھا۔ ممن خاں کی تعلیم تو ہنسی مذاق، گپیں سن کر تعلیم کا پتہ ہی نہ چلتا، مگر مولانا صاحب تو مصیبت ہی مصیبت اور نفرت۔ عمر تو 40 کے لگ بھگ تھی، مگر رونا، خدا معلوم اتنا پانی کہاں سے آتا تھا۔ معلوم ہوتا کہ پیچھے نلکا لگا ہوا ہے۔ رونے سے جب ناک میں پانی آتا تو آستین سے پہنچتے، جس سے بڑی گھن آتی، مگر ماں کے ڈر سے جو کچھ وہ کہتا ماننا پڑتا۔ دہلی میں پورے 2 سال گزر گئے۔ خالہ اور خالو بھی لاہور چلے گئے۔ گانا، نرت بھاؤ اور ناچ سب میں اچھی خاصی ہو گئی۔ اچھی تجربہ کار عورتیں بھی، اچھی سے اچھی گانے والیاں بھی میرا گانا اور ناچ نرت دیکھ کر حیران ہو جاتی۔ اتنی پریکٹس تیز لے میں ناچنے کی ہو گئی کہ طبلے والے کو مصیبت پڑ جاتی۔ 2 گھنٹے بھی ناچتی تو پتہ نہ چلتا۔ مولانا صاحب کی وجہ سے لفظ ادا کرنے کی بھی تمیز آ گئی۔ ٹھمری کے نرت بھاؤ اچھی طرح یاد ہو گئے۔ مشہور گانے والیاں بھی مجھ سے گھبراتی۔ 9 سال کی عمر تھی، وہ جوان 30 سال کی۔ جب میرے گانے کے بعد وہ گاتی ناچتی، لوگ خوش نہ ہوتے، اس لیے جب ان کو پتہ چلتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دیتی۔ جموں سے پھپھو نکی اور بڑی خالہ کا خط آیا، یہاں مہاراج کشمیر کی تاج پوشی ہونے والی ہے، زور شور سے تیاریاں شروع ہیں، جموں کو خوب سجایا جا رہا ہے، لوگ دور دور سے تاج پوشی دیکھنے آ رہے ہیں، بہت رونق ہے، تم کو 2 سال گزر چکے ہیں، ہم تمہارے لیے اداس ہیں، آ جاؤ، 2-3 مہینے رہ کر رونق دیکھ جاؤ۔ دہلی سے واپسی۔ ماں کا دل بھی اداس تھا، اس لیے سب نے سوچا 2-3 مہینے کے لیے جانا چاہیے، رونق بھی دیکھ لیں گے اور سب سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ میں نے سنا تو خوشی سے پاگل ہو گئی، دل چاہتا تھا اڑ کر جموں چلی جاؤں۔ 2-4 روز میں تیاری مکمل ہو گئی۔ مولانا اسٹیشن پر چھوڑنے آئے، بہت دعائیں دیں، خدا تمہیں اور تمہاری آواز کو سلامت رکھے۔ آنکھوں میں آنسو بھر کر بولے، پگلی، میں اچھی طرح جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہے، مگر مجھے تم سے پیار تھا۔ اچھے اور ذہین شاگرد ہمیشہ استاد کو پیارے ہوتے ہیں۔ میرا دل چاہتا تھا تمہیں زیادہ سے زیادہ لائق بناؤں، یہی وجہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ وقت صرف کرتا تھا، ورنہ تم کہاں اور میں کہاں۔ تمہیں وارثی بنایا، اس رشتے سے تم میری پیر بہن ہو۔ یہ باتیں سن کر مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ دل میں کہا، مجھے نہ پڑھائی چاہیے نہ تمہارا پیار۔ شکر خدا کا کیا، اس عذاب سے جان چھوٹی۔ ٹرین کا وقت ہو گیا، مولانا سب سے مل کر چلے گئے۔ 1-2 جگہ ٹرین بدلنی پڑی۔ خیر خیریت سے جموں پہنچ گئے، ٹانگوں پر سامان رکھ کر گھر پہنچ گئے۔ پھپھو نکی اور خالہ کی خوشی کی انتہا نہ تھی، ایک آنکھ سے ہنستی اور دوسری آنکھ سے روتی۔ پھپھو نکی بار بار روتے ہوئے کہتی، ہیں جی آپ آ گئے ہیں، ہیں جی شکر ہے آ گئے ہو۔ ایسی خوش تھی کہ ہوش ہی نہ تھا کہ کیا کہہ رہی ہوں۔ یہی حالت خالہ کی تھی، خوشی سے پھولی نہ سماتی۔ مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے جہنم سے بہشت میں آ گئی ہوں، جیسے قیدی قید سے رہا ہو کر آتا ہے۔ دہلی میں پیار کرنے والی صرف نانی تھی، جس سے صرف سوتے وقت ملنا نصیب ہوتا یا کھانے کے وقت، کیونکہ پردہ کرتی تھی۔ گھر کا کام، کھانا پکانا، کپڑے دھونا سب اس کے ذمے تھا۔ پردے کی وجہ سے ایک ہی کمرے میں رہتی، میں تمام دن تعلیم میں مصروف رہتی۔ جموں آ کر سب چیزیں معمول پر آ گئیں، وہی پیار، وہی ہنسنا ہنسانا۔ باپ بھی بڑے پیار سے ملا، کہنے لگا، سناؤ
اب کتنا قرض ہے تیرا؟ میں نے کہا کوئی نہیں۔ ہنس کر کہنے لگا نہیں، مجھ پر تمہارا بہت قرض ہے، ہر روز اپنی ڈیوٹی پر آیا کرو اور قرض وصول کیا کرو۔ 5-6 روز ملنے ملانے میں گزر گئے۔ پھپھو نکی کے پیٹ پر چڑھ کر سوتی، کہانیاں سناتی، جب تک جاگتی ستاتی رہتی۔ ہمیشہ دل میں یہ خوف رہتا کہ چارپائی کے نیچے سے کوئی چڑیل نکل کر پکڑ لے گی، بلکہ دن کو بھی کبھی اکیلے کمرے میں نہ جاتی۔ صبح شام پھر پریکٹس شروع ہو گئی۔ یہاں کرائے پر ناول ملتے تھے۔ شام کو ہر روز پھپھو نکی کے ساتھ جا کر ناول لے آتی اور 1-2 دن میں ختم کر دیتی۔ یہ ناول زیادہ تر انگریزی ناولوں کے ترجمے تھے۔ پہلے شرلک ہومز کے سب ناول ختم کیے، پھر فسانہ لندن کی 40 جلدیں، عبد الحلیم شرر کے تاریخی ناول۔ ایسا کوئی ناول نہ تھا جو رہ گیا ہو۔ والدہ ادھر ادھر رہتی، میں تمام دن ناول پڑھتی۔ نہ کوئی سہیلی تھی، نہ گھر میں کوئی ہم عمر جس کے ساتھ کھیل سکوں۔ ناول پڑھنا ہی میری عیاشی تھی۔ قصے کہانیاں پڑھنے کا دیوانگی کی حد تک شوق پڑ گیا۔ جموں میں 10-12 روز گزرے ہوں گے کہ رات کو 9 بجے سرکاری اردلی آیا۔ کہنے لگا آپ کو مہاراج کے سیکریٹری عبد القیوم خاں بلا رہے ہیں۔ ماں نے کہا یہاں تو کوئی اس قابل نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ موٹر واپس لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر آیا، کہنے لگا انہوں نے آپ کو ہی بلایا ہے۔ ماں نے پوچھا کس کو؟ اس نے بتایا جو لڑکی دلی سے آئی ہے۔ ماں نے کہا وہ تو بالکل بچہ ہے، 8-9 سال کی ہے۔ اس نے کہا خواہ 5 سال کی ہے، بلایا اسی کو ہے۔ ماں نے کہا لیکن وہ تو سو گئی ہے، ہماری طرف سے جا کے معافی مانگیں اور بتائیں کہ نیند سے جا کر کچھ نہیں کر سکے گی۔ اگر اس کا گانا سننا ہے تو کل گاڑی بھیج دیں، ہم حاضر ہو جائیں گے۔ دوسرے روز ٹھیک 8 بجے موٹر آ گئی۔ ہم قیوم صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ 2-3 منسٹر اور 2-3 بڑے عہدیدار لوگ کمرے میں بیٹھے تھے۔ دوسرے کمرے میں چلمن کے پیچھے ان کی بیویاں بیٹھی تھیں۔ جب انہوں نے میرا گانا، ناچ، نرت بھاؤ دیکھا تو اش اش کر اٹھے۔ اتنے خوش ہوئے کہ ٹھاکر کرتار سنگھ کہنے لگا بس فتح ہمارے جموں کی ہے، کوئی سالی باہر کی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان کی بیویوں نے اندر بلایا، تعریفیں کی، پیار کیا۔ بار بار یہی سوال کرتی اتنی چھوٹی عمر میں یہ سب چیزیں کیسے سیکھ لی؟ قیوم صاحب کی خود تو شکل صورت اچھی نہیں تھی، مگر ان کی بیگم بہت خوبصورت تھی، اردو بھی بہت شستہ بولتی، لباس میں بھی فیشنیبل۔ اس کے بعد گھر آ گئے۔ 2 دن بعد مہاراج کا خاص اردلی آیا اور کہہ گیا 8 بجے تیار رہنا، مہاراج نے یاد فرمایا ہے۔ تیاری کیا کرنی تھی؟ چست پاجامہ اور کرتا پہنا، بال بہت گھنے اور لمبے تھے، والدہ نے چوٹی بنا دی، ململ کا رنگا ہوا دوپٹہ لیا۔ ٹھیک 8 بجے موٹر آ گئی، بما سازندوں کے محل میں آ گئی، بہت بڑے ہال میں بٹھا دیا۔ 10 منٹ کے بعد اردلی آیا اور کہا صرف آپ کو اندر بلایا ہے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ 2-3 بڑے بڑے کمروں سے گزر کر اس نے اشارے سے بتایا سرکار اس کمرے میں بیٹھے ہیں، اندر چلی جاؤ۔ میں سیدھی تیز تیز چل کر کمرے میں پہنچ گئی۔ جلدی سے اردلی گھبرایا ہوا میرے پاس آیا، کہنے لگا پہلے باہر جوتے اتار لو۔ میں دوڑ کر واپس آ گئی۔ آہستہ چلنے کی عادت نہ تھی، ہمیشہ میری چال دوڑنے کی طرح ہوتی۔ جس وقت اردلی نے جوتے اتارنے کو کہا تو گھبرا کر بجائے چلنے کے دوڑ پڑی۔ کمرے میں زور شور سے کہکہوں کا شور سنائی دیا۔ باہر جوتے اتار کے واپس آ کر سامنے کھڑی ہو گئی۔ اب بھی سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ تصویروں کی وجہ سے مہاراج کو پہچان لیا۔ ان کی کرسی درمیان میں تھی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ میں قالین پر بیٹھ گئی۔ سازندے آ گئے۔ سازندوں نے گھنگرو میری طرف پھینکے۔ جب باندھنے لگی تو فوراً مہاراج کا ADC آیا۔ سرکار کی طرف پیر نہیں کرتے، بے ادبی ہے۔ میں نے پاؤں کا رخ دوسری طرف کر دیا۔ پھر اس نے آ کر کہا بڑی بے ادبی کر رہی ہو۔ میں نے بیزار ہو کر اونچی آواز میں کہا نہ ادھر نہ ادھر، کیا سر پر رکھ کر باندھوں؟ ساتھ ساتھ سب کی ہنسی کی آواز آئی۔ سرکار نے ADC کو بلا کر کہا جیسے کرتی ہے کرنے دو۔ غصے سے
یا بے عزتی کی وجہ سے اتنا اچھا ناچی کہ سب دنگ رہ گئے۔ بعد میں ٹھمری گائی جس کے بول تھے ارے رام کیسے پار اتریے۔ یہ بھجن نما ٹھمری جس میں پوجا پاٹ کے نرت بھاؤ آدھ گھنٹے میں بھی ختم نہ ہوئے۔ اس کے بعد غزل گائی۔ اس وقت پنجاب میں بہت کم غزل گائی جاتی تھی، اگر کوئی گاتا بھی تھا تو دھن بہت بری ہوتی۔ دہلی کی دھنیں اور مولانا صاحب کی وجہ سے لفظوں کی ادائیگی۔ سب سے اخیر میں پہاڑی گیت۔ وہ سب بدتمیزیاں بھول گئے، سب پر سناٹا چھا گیا۔ آپس میں یہی گفتگو ہو رہی تھی، یہ بلا کی بچی ہے، چھوٹی سی عمر میں ہر چیز میں طاق ہو گئی ہے، یقین نہیں آتا اللہ نے آواز بھی ایسی دی ہے، شاید ہی کسی کی ہو، بڑی بڑی گانے والیوں سے اچھا۔ سب ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تعریفوں کے پل باندھتے رہے۔ گانے کے بعد مہاراج نے اپنے پاس بلایا، ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کئی لوگوں سے سنا تھا کہ مہاراج کے سامنے جاؤ تو روب سے زبان گنگ ہو جاتی ہے، بدن میں کپ کپی اور ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ دہلی میں 2 سال ممن خان سے ایسے ہی قصے سنتی رہی۔ السلامت بٹیا، ایک دن مہاراج کے دوسری ریاستوں کے مہاراج بطور مہمان آئے، مجھے چوبدار بلانے کے لیے آیا۔ میں نے عرض کی میرے سر میں شدید درد ہے، معافی چاہتا ہوں۔ دوبارہ چوبدار آیا، حکم دیا جس حالت میں بھی ہے حاضر کرو۔ میں فوراً حاضر ہو گیا۔ اب جو سرکار کی طرف دیکھا، بدن میں کپ کپی آ گئی، ہاتھ پاؤں تھر تھر کانپنے لگے۔ ایک تو مہاراج، دوسرے غصے میں۔ قسم قرآن کی بٹیا ان آنکھوں کی تاب نہ لا سکا۔ مہاراج نے فرمایا ابے ممن، تیری یہ مجال؟ میں کچھ نہ کہہ سکا، صرف یہی زبان سے نکلا انداتا جان بخشی جائے، غلام سے غلطی ہو گئی۔ فوراً گھگرو باندھے اور کھڑا ہو گیا۔ ایسا ناچا، مہاراج نے واہ واہ کہہ کر گلے سے زمرد کا کنٹھا اتار کر میری طرف پھینکا۔ کہنے لگے ممن، یہ تیرا ہی حق ہے۔ یہ باتیں سن سن کر مہاراجوں اور نوابوں کے لیے عجیب قسم کا تصور دماغ میں کھنچا ہوا تھا، مگر میری نہ زبان گنگ ہوئی، نہ کپ کپی آئی، نہ ٹانگیں تھر تھر آئیں۔ مجھے تو عام انسانوں کی طرح لگے، آنکھوں سے بالکل خوف نہ آیا۔ سرکار نے ڈوگری زبان میں کہا تم نے چھوٹی سی عمر میں بہت کچھ سیکھ لیا ہے، گانا بھی بہت اچھا گاتی ہو، حیرانگی کی بات ہے کہ ہر چیز میں اچھی ہو، کہاں سے سیکھا ہے؟ میں نے کہا دہلی سے۔ سب باتیں خاموشی سے سنتی رہی، نہ شکریہ کہا نہ مہربانی، ہاں میں ہاں ملاتی رہی۔ کہنے لگے کل 7 بجے پھر آنا ہے۔ میں نے سر ہلایا اور واپس مڑی، خوشی میں یہ بھول گئی کہ کہاں ہوں۔ سازندے دور کھڑے تھے، دوڑ کر سازندوں کے پاس پہنچ گئی۔ ایک دفعہ پھر ہنسی کی آوازیں کانوں میں گونجی۔ شرمندگی کی وجہ سے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ایک دن میں تو میری عادتیں نہیں بدل سکتی تھیں۔ باہر آئی تو اردلی نے بتایا کبھی سرکار کی طرف پیٹھ نہیں کرتے، دوسرے جیسے تم دوڑتی ہو کبھی دربار میں نہیں دوڑتے، یہ بڑی بے ادبی ہوتی ہے، آہستہ چلنے کی عادت ڈالو۔ پتہ چلا کہ 1000 روپیہ نقد اور 1000 روپے کی ڈریس کا حکم تھا کہ 2 دن میں ڈریس تیار ہو جائے۔ درزی موجود تھا، میرا ناپ لیا، ڈریس کاٹ کر سل میں ستارے کا کام کرنے والے کو دے دیا۔ ڈریس بنا تو 500 کا بھی نہ تھا، ہر چیز میں ایسے ہی ہوتا۔ اگر مہاراج 1000 روپے کا حکم دیتے تو 700 غبن کر کے 300 کی حوالے کر دیتے۔ تمام شہر میں مشہور ہو گیا، 1000 انعام اور 1000 کا ڈریس بخشا ہے۔ اس زمانے میں 1000 روپے سے مکان بن جاتا تھا۔ دوسرے دن پھر 7 بجے موٹر آئی، محل پہنچ گئے۔ جاتے ہی میری طلبی ہوئی، پورا تہیہ کر لیا تھا کوئی ایسی بات نہیں کروں گی کہ یہ میرا مذاق اڑائیں۔ جانے سے پہلے جوتے اتارے، پھر آہستہ چال سے جیسے ناچ میں پاؤں اٹھاتے ہیں اندر گئی۔ بمشکل 6-7 ہی قدم اٹھائے ہوں گے کہ سب کا ہنسی کے مارے برا حال ہو گیا۔ سرکار کا ادب لحاظ بھی بھول گئے۔ سرکار کی کرسی کے پیچھے جو اردلی حکم کے انتظار میں کھڑا رہتا ہے، وہ بھی منہ پر ہاتھ رکھ کر بے ساختہ ہنس رہا تھا۔ میں حیران ہو کر سب کو دیکھ رہی تھی، یہ کس قسم کے لوگ ہیں، نہ دوڑنے پر خوش نہ آہستہ چلنے پر۔ آہستہ چلنے کی عادت نہ تھی، مگر آج تو میں نے ہر قدم ناپ تول کر رکھا، پھر بھی وہی ہوا جس سے گھبراتی تھی۔
سرکار نے ہنسی پر قابو پا کر اشارے سے اپنے پاس بلایا اور کرسی کے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ کبھی کبھی ڈوگری میں میرے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ ڈوگری زبان میں ان کی گفتگو کا انداز بہت اچھا لگا۔ سرکار کسی کو تو یا تم سے مخاطب نہ کرتے، اردلی سے لے کر منسٹر تک کو آپ کہتے تھے۔ زبان ایسی میٹھی اور پیاری تھی کہ دل چاہتا یہ باتیں کرتے رہیں اور میں سنتی رہوں۔ 8:30 بجے کھانا آ گیا۔ چاندی کے تھال میں چھوٹی چھوٹی کٹوریاں، جن میں مرغی کا سالن، گوشت کا قورمہ، ٹراؤٹ مچھلی فرائیڈ، 2-3 قسم کی سبزیاں، 2-3 میٹھے، ماش کی کالی دال۔ تھال میں ایک طرف پلاؤ، ایک طرف سادے چاول۔ پہلے سرکار کے آگے رکھ کر سب کے سامنے تھال رکھ دیے، میرے سامنے بھی رکھ دی۔ زندگی میں پہلی بار چاندی کے چمکدار برتن، مزیدار کھانے سے زیادہ مختلف کٹوریوں میں کھانے کا لطف۔ بہت مزہ آیا، اتنا کھا لیا کہ دل چاہتا تھا گھر جا کر سو جاؤں۔ کھانے کے فوراً بعد گانے کا حکم ہوا۔ گانے ناچنے کو بالکل دل نہ چاہتا تھا، انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، نہ یہ بتا سکتی تھی کہ کھانا زیادہ کھا لیا ہے۔ جیسا بھی، اچھا یا برا، سنا دیا۔ 11 بجے چھٹی ہو گئی۔ 1000 پھر انعام ملا۔ گھر آ گئی، ہر روز کا معمول بن گیا۔ 7 بجے گاڑی آتی، اسی طرح تھال میں کھانا آتا، گانا ہوتا۔ 11 بجے محفل برخاست ہوتی۔ آتی دفعہ کبھی 500 کبھی 700 انعام ملتا، واپس آ جاتی۔ اس دوران میں 2-3 پشوازیں گوٹے کناری اور سلمے کے کام کی ملی۔ چولی پر سلمے شیشے کا کام، جس میں سوائے کام کے کپڑا نظر نہ آتا۔ پشوازوں کا 9 گز گھیر، 3.5 گز کا دوپٹہ۔ اتنا وزن تھا کہ ناچنا مشکل ہو جاتا۔ کئی بار معلوم ہوتا کہ گر جاؤں گی۔ ناچ میں کئی پرتیں اور کوڑے اتنے لمبے ہوتے ہیں، ان میں کئی بار گھومنا پڑتا ہے۔ تیز لے میں چکر کاٹنے بہت مشکل تھے، مگر آہستہ آہستہ عادی ہو گئی۔ تاج پوشی میں 2 مہینے باقی تھے۔ تمام ریاستوں کے مہاراج، نواب شامل ہو رہے تھے۔ سرکار یہ تو اچھی طرح جانتے تھے کہ میرے پاس نہ کوئی ڈھنگ کا کپڑا ہے نہ زیور۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ہر روز انعام دے رہے تھے۔ دور دور سے گانے والیاں اور گانے والے آ رہے تھے۔ دہلی، لکھنؤ، جے پور، کلکتہ، بنارس، لاہور، جہاں بھی اچھے گانے والیاں تھیں بلایا جا رہا تھا۔ ہر ایک کی الگ الگ فیس تھی، کسی کی 200 روز، کسی کی 300، کسی کی 500۔ اس کے علاوہ آنے جانے کا خرچ، رہائش، رسد، سب کچھ ریاست کی طرف سے ہوتا۔ جموں میں دن بدن رونق بڑھ رہی تھی، خوب چہل پہل تھی۔ سب لوگ اپنی خوشی سے رنگ روغن کروا رہے تھے، سب خوشی خوشی گھروں کو سجا رہے تھے۔ قریب امیر کی خواہش تھی کہ ہمارا شہر دلہن کی طرح سج جائے۔ بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب خوش تھے، اپنے اور اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے سلوا رہے تھے۔ ریاست والے اس طرح حصہ لے رہے تھے جیسے تاج پوشی ان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ سب کا یہ مقصد تھا کہ جو لوگ باہر سے آئیں یہی کہیں کہ ہمارے شہر سے کوئی خوبصورت شہر نہیں۔ اس زمانے کے لوگ ایسے سیدھے اور بھولے بھالے ہوتے تھے۔ اپنا شہر، اپنا مہاراج یا نواب ان کو اپنوں سے بھی زیادہ پیار کرتے، دعائیں مانگتے۔ ہندو ہو یا مسلمان کوئی خیال نہ کرتا۔ والی ریاست کو پیار کرنا، عزت کرنی فرض تھا۔ دل سے مانتے کہ اللہ نے بادشاہ بنایا ہے تو ہمارا فرض ہے ان کی عزت کریں۔ اپنے وطن سے اتنا پیار ہوتا کہ کسی اور شہر کا تصور بھی نہ کرتے۔ ہماری ریاست صاف ستھری اور خوبصورت تھی۔ جب بارش ہوتی تو مکان اور سڑکیں اس طرح دھل جاتی کہ جیسے کسی نے برش کے ساتھ دھوئی ہوں۔ نئے سرے سے سڑکیں بھی بن گئیں، لوگوں نے رنگ و روغن بھی کروا لیے، جس سے واقعی جموں سج گیا۔ ہر گھر میں مہمانوں کی آمد تھی۔ جہاں جہاں جن کے رشتے دار تھے تاج پوشی دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ میں ہر روز شام کو سرکار کے پاس جاتی۔ روپے کے علاوہ کم خواب کے تھان اور زیور بھی ملنے لگا۔ کبھی چوڑیاں، کبھی جھومر، کبھی گلو بند، کانوں کے مگھر۔ آہستہ آہستہ زیور بھی سر سے لے کر پاؤں تک پورا ہو گیا۔ کپڑے پہننے کی بھی کچھ تمیز آ گئی، چال ڈھال میں بھی فرق پڑ گیا۔ ایک اور بڑی سخت ڈیوٹی لگی۔ مہاراج کا جو اصل محل تھا اسے منڈی کہتے تھے۔ ریاست کا دستور تھا کہ ہر والی ریاست
اسی محل میں رہتے تھے۔ مہاراج ہری سنگھ نے شہر سے باہر رام نگر میں محل مہاراج پرتاپ سنگھ کی زندگی میں ہی بنا لیا۔ بجائے منڈی کے وہ اسی میں رہتے تھے۔ انہیں منڈی بالکل پسند نہ تھی، حالانکہ منڈی اصل کشمیری کام کا نادر نمونہ تھی۔ دور دور سے سیاح دیکھنے آتے تھے، مگر مہاراج کو بہت سادہ چیزیں پسند تھیں۔ رام نگر میں ہر چیز، قالینوں سے لے کر فرنیچر تک ولایت سے منگوایا تھا۔ ان پر کوئی بیل بوٹے نہیں تھے۔ نئی ڈیوٹی یہ تھی کہ صبح 5 بجے منڈی بھجن گانے کے لیے جاؤں۔ مجھے بھجن آتے تھے، کئی دفعہ سرکار کو بھی سنا چکی تھی۔ 11 بجے رام نگر سے واپس آتی، سوتے سوتے 12 بج جاتے۔ 4 بجے اٹھ کر منڈی کے لیے تیار ہو جاتی، 5 سے 7 تک منڈی رہتی۔ پنڈت منہ میں پڑھ کر کچھ آگ میں پھینکتے، 7 گھنٹیاں بجاتے، میں بھجن گاتی رہتی۔ نہ وہ میری سنتے، نہ مجھے ان کی سمجھ آتی۔ منڈی میں بھی رنگ روغن اور صفائیاں ہو رہی تھیں۔ سینکڑوں لوگ کام کر رہے تھے، کیونکہ دربار کی تمام رسمیں منڈی میں ہی کرنی تھی۔ کئی روز یہی ہوتا رہا، نیند پوری نہ ہوتی۔ دوپہر کو سونے کی کوشش کرتی، نیند نہ آتی۔ رات کو 7 بجے جب رام نگر گئی، کرسی کا سہارا لے کر سو گئی۔ کھانے کے لیے جگایا، کھانا ختم ہوا تو بغیر گانا سنے چھٹی دے دی۔ دوسرے روز گئی تو بڑی مزیدار بات ہوئی۔ کھانے کے بعد اردلی بہت خوبصورت ڈبے لے کر آیا۔ سب سے پہلے سرکار کو پیش کیا۔ میں سرکار کی کرسی کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ سرکار کے بعد میرے سامنے کیا۔ دیکھا اس میں رنگ برنگے چمکدار سونے چاندی کے گول تکونے چپٹے ٹکڑے مختلف خانوں میں پڑے تھے۔ جلدی جلدی مختلف خانوں سے ایک ایک دو دو اٹھا لیے، 2 ٹکڑے جلدی سے منہ میں ڈال لیے۔ جب چبایا تو نہایت بدمزہ، کڑوا اور میٹھا۔ کڑوا میٹھا تو میں نگل گئی، مگر اس کے اوپر جو تھا نہ کھایا گیا۔ سامنے دیکھا تو ہر ایک چمکدار چیز اتار کر منہ میں ڈال رہا تھا۔ میں نے منہ میں ہی گولی بنا کر ہاتھ میں رکھ لی۔ پتا چلا کہ یہ چاکلیٹ تھی۔ زندگی میں پہلی بار دیکھی، پہلی بار کھائی۔ مہاراج کا تمام سٹاف چھوٹا بڑا مجھ پر مہربان تھا۔ ہیڈ پیرا اکثر گھر جاتے وقت ٹافیاں، سوکھا میوہ، چاکلیٹ، فروٹ دے دیتا۔ اردلی، ADC سب یہی کہتے، تم ہی سب میں نمبر 1 رہو گی، ہماری اپنی ریاست کی عزت ہو۔ دوسرے روز گئی تو کھانے کے بعد ایسی نیند آئی کہ بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ زندے آئے تو میں نے کہا، سخت نیند آ رہی ہے، بالکل گانے کو دل نہیں چاہتا۔ سرکار کہنے لگے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، ہر وقت سوتی رہتی ہو؟ میں نے کہا، نیند پوری نہیں ہوتی۔ کہنے لگے، کیا کرتی ہو، 11 بجے یہاں سے جاتی ہو؟ دوسرے دن نیند نہیں پوری ہوتی؟ میں نے بتایا، گھر جا کر سوتے سوتے 12-1 بج جاتا ہے، 4 بجے پھر بھجن گانے کے لیے منڈی جانا پڑتا ہے۔ دن کو سونے کی عادت نہیں، نیند نہیں پڑتی، شام کو ادھر آ جاتی ہوں۔ سرکار نے پوچھا، ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ میں نے جواب دیا، پتہ نہیں، 4 بجے موٹر آتی ہے۔ انہوں نے کہا، اب کوئی آئے تو مت جانا، صرف 7 بجے یہاں آنا ہے۔ تاج پوشی میں 1 مہینہ رہ گیا تھا۔ زور شور سے تیاریاں مکمل کر رہے تھے۔ قلندری بھی کھڑی ہو چکی تھی۔ قلندری میں بڑا خیمہ تھا، جس کے کئی کمرے تھے، ہزاروں آدمی رہ سکتے تھے۔ چھتیں دیواریں کشمیری کام سے جو شالوں پر ہوتا ہے بھری ہوئی تھی۔ آدھی قلندری مہاراج پرتاپ سنگھ نے پرنس آف ویلز کو، جس نے عورت کے پیچھے تخت چھوڑ دیا تھا، اس کا نام شاید مسز سمپسن تھا، خوش کرنے کے لیے بطور تحفہ دے دی تھی۔ قلندری دنیا کے عجائبات میں سے تھی۔ اس کا لگانا بھی آسان نہ تھا، اسے پہلی بار استعمال کیا جا رہا تھا۔ اسے 3 مہینے سے لگا رہے تھے۔ پروگرام یہ تھا، سب ریاستوں کے راجے مہاراجے اس میں ٹھہرائیں گے اور بڑے ہال میں گانے بجانے کی محفل ہوا کرے گی۔ اس وقت ہر نواب راجے کی شان شوکت انگریز کے ہاتھ میں تھی۔ پرنس آف ویلز جب دورے پر آیا تھا تو ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر تحفہ دیا تھا۔ تاج پوشی کے مہمان۔ تاج پوشی میں شرکت کے لیے مہمان آنے شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے نواب پالن پور آئے، سرکار کے گہرے دوست اور بھائی بنے ہوئے تھے۔ نواب صاحب بڑے سنجیدہ، شریف، حلیم طبع، نیک دل تھے۔ عمر 40-50 کے لگ بھگ، رنگ سانولا، نقش و نگار خوبصورت،
सरकार अपना बड़ा भाई मानते थे, अदब लिहाज करते। जवानी के ज़माने में गौहर जयपुर वाली के साथ ख़ास ताल्लुकात रह चुके थे। नवाब की पसंद का ख्याल रखते हुए गौहर को भी सबसे पहले बुला लिया। नाच छोड़ चुकी थी, गाना और निरत भाव अब भी गजब का था। उम्र 40-45 के करीब, रंग सांवला, नक्श निगार गजब के, गुफ्तगू शाइस्ता, पांचों वक्त नमाज रोजे की पाबंद, अमीर कबीर, तमाम जिंदगी रियासतों की मुलाजमत करते गुजारी। अब भी कोई रियासत ऐसी ना थी जो अपने फंक्शन में ना बुलाएं। गौहर भी निरत नाच में मम्मन खां की शागिर्द थी। आहिस्ता आहिस्ता हर रोज एक दो गाने वालियां बाहर से आनी शुरू हो गई। रात को रामनगर बुलाया जाता। रात को बमुश्किल 2-3 गाती, वक्त खत्म हो जाता। मैं हर रोज आती, मगर दूसरों का ही गाना सुनकर घर चली जाती। कई गाने वालियां और गाने वाले बगैर बुलाए भी आ गए। सबकी ये कोशिश होती कि किसी तरह बारियाबी हो जाए। गवैयों को तो सरकार सुनना ही पसंद न करते। वो मायूस और परेशान थे। हर एक को यकीन था कि अगर एक दफा भी महाराज का सामना हो जाए तो वो माला माल हो जाएं। कई मेरे पास भी आए कि हमारी मदद करो, सिफारिश करो। मेरी वालदा ने कहा, बच्चा है, ये क्या कर सकती है, इसे तो खुद बात नहीं करनी आती। हर रोज दूसरी रियासतों के महाराज बड़ी शान शौकत से अपनी स्पेशल ट्रेनों में आ रहे थे। जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती, हर महाराज को हस्बे हैसियत तोपों की सलामी दी जाती। हर रियासत की अलग अलग सलामी थी, किसी की 11, किसी की 14। जितनी बड़ी रियासत हो उतनी ज्यादा। जब सलामी होती तो लोगों को पता चल जाता कि कोई महाराज आ रहा है। लोग जुलूस देखने सड़क के आर पार खड़े हो जाते। राजे नवाब इस तादाद में आ रहे थे कि हर 2 घंटे के बाद तोपों की धनाधन शुरू हो जाती। हर महाराज का स्पेशल ट्रेन में पूरा स्टाफ, अर्दली, बावर्ची का अमला, फराश खाना, हिफाजती दस्ता, गाने वाले, गाने वालियां, पहलवान, मोटरें, ड्राइवर, जितने प्राइवेट मुलाजिम होते सब साथ होते। हर महाराज के 1000-1500 से कम मुलाजिम न होते, शायद उससे भी ज्यादा हों। उनकी रिहाइश, खाना पीना सब रियासत के जिम्मे होता। हर किस्म की शराब, हर किस्म का गोश्त, मछली, अनाज, सूखा मेवा, ताज़ा फ्रूट, सब्जियां, दूध, घी, चीनी, मैदा, सूजी। रियासत का फर्ज था कि कोई चीज रसद में रह ना जाए। छोटे मुलाजिम जाती दफा इतना कुछ जमा करके ले जाते कि घर जाकर बीवी बच्चों के साथ 6 महीने खाते, फिर भी खत्म न होता। कम अज कम 100-150 रियासतों के महाराज आ गए। इर्द गिर्द के जितने गांव थे उनसे बकरे, मुर्गियां, अंडे जमा किए जाते। कश्मीर से मुर्गाबियां, नील, ट्राउट मछली, फ्रूट, सब्जियां बसों में मंगवाई जाती। हर महाराज के लिए हाथी, घोड़े, मोटरें, बड़े बड़े जागीरदार और मिनिस्टर स्टेशन पर भेज दिए जाते। वो महाराज को हाथी पर बिठाकर जुलूस की शक्ल में लाते और रिहाइश गाह पर पहुंचा देते। तमाम दिन यही कुछ होता रहता। जम्मू के तमाम इलाके के लोग बीवी बच्चों समेत ये तमाशा देखने के लिए आ गए थे। कोई घर ऐसा न था जहां 6-7 मेहमान ना हों। लाहौर, सियालकोट, कश्मीर जिस किसी की कोई रिश्तेदारी या दोस्ती थी, ताजपोशी देखने के लिए आ गए थे। कई ऐसे भी शौकीन थे जिनका कोई ठिकाना न था। रात को दुकान के थड़ों पर सो जाते, सुबह जुलूस देखते रहते। महाराज ने लोगों की तफरीह के लिए आतिशबाजी चलाने वाले बड़े बड़े कारीगर बुलाए थे, जो हर दूसरे तीसरे रोज चलाकर दिखाते। आतिशबाजी की आसमान पर ऐसी ऐसी कमाल की चीजें बनती, हैरान कुन। मसलन जब आग लगाते तो आसमान पर जाकर सड़कें, बाग और फूल दिखाई देते। जो आतिशबाज विलायत से आए थे उन्होंने बाकायदा आसमान पर महाराज का नाम लिखा और मुबारकबाद पेश की। ये चीजें देखने की इतनी दिलचस्पी थी कि ठहरने की जगह ना होने के बावजूद भी लोग जाने का नाम ना लेते। ऐसी चीजें कहाँ देखने को मिलती हैं? तमाम दिन का शुगल। महाराजों को हाथी पर बिठाकर स्टेशन से लाते तो सब सलाम करते। हाथी की चाल में ऐसी लचक होती कि महाराज के सर का खुद ब खुद इशारा हो जाता, यानी सलाम का जवाब। तमाम दिन मैं भी जुलूस देखती रहती। हमारा घर उसी सड़क पर था जहां शहर में दाखिल होने के लिए गुजरना पड़ता था। लोग जो तमाशे देख रहे थे
ان سب کے لیے یہ سب چیزیں نئی تھیں۔